اور وہ دوسرے نعت گو شعراء کو بھی دائمی بقا کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کو عوام الناس کے سامنے لانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسرور صاحب نے نہ صرف ایسے شعراء کو جو اپنے زمانے میں بہت اہم تھے لیکن اب معدوم ہو گئے تھے، ان کے مجموعے چھاپے، بلکہ بعض ایسے بھی چھاپے جن کا انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ان کی مالی حالات اس قابل نہیں ہیں، لیکن عشق ان کا بڑا فزوں ہے، اس کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ تو جب آدمی اثار کی اس منزل پر آ جائے اور اپنی توجہ اپنی کتابوں سے ہٹا کر اپنے بھائی کی طرف ملتفت ہو جائے، اس کا بہت بڑی بات، اس کا بھی حصہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ شہزاد بھائی سے میں یہ بات کر کے پھر صدیق بھائی کی طرف بھی آتا ہوں۔ یقین تو دیکھیے وہ ہم پر حضور یوں ہی جو اعلان کر رہی ہے، یعنی کہ ہے اور ایسے ہی رہے، اور اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، یعنی وہ جو یقین ہے اس بارگاہ سے کہ جو اس دامان کرم میں آ جاتا ہے، پھر اسے گردش حیات اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس یقین کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تسلیم صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ مسرور کیفی کی پوری نعتیہ شاعری انہی کیفیات میں بسی ہوئی ہے، اور یہ انہی کیفیات کا مسلسل اظہار ہے ان کے۔ جیسا کہ سبیر رحمانی صاحب نے کہا کہ کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے ان کے ہاں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں 16 مجموعے، 16 مجموعے بہت زودگو تھے، دیکھیے زودگو تسلسل کے ساتھ 16 مجموعے ہیں ان کے، اور پھر میں جو آپ سے بات، ان کی نعتوں کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور مہکائے ہوئے دل میں ہیں گلستان محمد، رہتے ہیں صدا شاد گدایان محمد، آپ دیکھیں، اور مطلب آپ یہ دیکھیں آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگہ دوں، مل جائیں اگر مجھ کو غلامان محمد۔ آپ یہ دیکھیے کیفیت، دیکھیے کہ کس انداز میں مسرور کیفی صاحب یہ کہتے ہیں۔ صدیق بھائی، آپ کا بڑا دیرینہ تعلق رہا، کیسا تعلق؟ الحمدللہ میرا ان سے تقریباً 30 سال میرا ان سے تعلق رہا، اور ایسا تعلق رہا کہ بہت وقت چاہیے مختصر میں یہ جو کچھ باتیں ان دو حضرات نے جو ان کے متعلق بات کی، ان کی ادبی زندگی پر بات کی، آپ غور کریں اس بات پر کہ مسرور کیفی صاحب زبان نہیں تھے، اہل زبان میں سے نہیں، اہل زبان نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اہل زبان میں سے نہیں، بالکل۔ آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں، جب بھی یہ آج آپ کوئی کتاب شائع کرتے ہیں تو ہماری خواہش رہتی ہے کہ اس کی بڑی تقریب رونمائی ہو، ان کو بلائیں۔ یہ کیا کہتے تھے کہ صدیق بھائی کتاب تیار ہے، انشاءاللہ پرسوں میری روانگی ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ پیش کر دوں گا، یہ میری رونمائی ہو جائے گی۔ جن کے لیے لکھا ہے ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ کیا بات، ان کی زندگی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کاروبار بھی کرتے تھے، یہ سونے کا کاروبار تھا۔ اچھا، ہاں، صرافہ بازار میں۔ تو میرے گھر پر وہ صبح آتے کوئی 10-11 بجے، اچھا، دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر شام کا پروگرام بنتا، صدیق بھائی آج چلنا ہے فلاں جگہ پہ، کہاں؟ کہنے کہ کراچی یونیورسٹی چلنا ہے۔ اچھا، کبھی چل دیے ابو الخیر کشفی صاحب کے یہاں، کبھی چل دیے پیرزادہ قاسم صاحب کے یہاں، بڑے بڑے ادبی لوگوں کے یہاں، جس سے میں نے اندازہ لگایا وہ بڑے حضرات جس طرح سے مسرور کیفی صاحب کا احترام کرتے تھے۔ اور کشفی صاحب نے تو ان کا انتخاب بھی شائع کر جی، سفینہ انعام بہت پیار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی میں جو خصوصیات تھیں، کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، اچھا کھانا جو تھا جی بالکل، وہ ان کا ہر طرح سے نفیس آدمی، اور اچھا کھلانا بھی، اپنے گھر پر بڑے اہتمام سے دعوتیں کرتے تھے، بڑے اہتمام سے دعوتیں۔ لیکن کبھی اس طرح سے نہیں تھا، انہوں نے شاعری کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، یا اس طرح کا کوئی انہوں نے اپنے اوپر عز و انکساری بہت زیادہ تھی ان میں۔ اور نعت خواں سے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ میری ایک نعت تو پڑھ دیں، بے شک، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی مشاعرے میں بیٹھنے کا ان کو ظاہر ہے شوق صدیق نہیں بھائی، رہا۔ دیکھیں نا کہ جس شخص کو کبھی رونمائی سے دلچسپی نہ رہی ہو، اسے اس چیز سے کیا دلچسپی ہوگی جو خاص اس بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ بس یہ یہاں باریاب ہو جائے تو
تو پھر اور کچھ نہیں محفلوں میں بھی کبھی کبھی آ جاتے تو کبھی ان کو یہ خواہش نہ رہتی کہ مجھے کوئی اسٹیج پر بلائے، مجھے آگے بلائے. جی ہاں، وہ وہاں بیٹھتے جہاں آخری میں جہاں لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے ہیں، واہ، اس جگہ پر جا کر بیٹھنا. اتنی کتابیں، اتنے بڑے شاعر. اور نعت پر جو کام ہو، کراچی میں شہزاد صاحب نے بھی بہت سارے کام کیے، طاہر سلطانی نے کیے، عزیز الدین نے کیے، خاکی نے، غوث میاں نے کیے. ایون 93 میں جب میں نے اپنا پہلا انتخاب ایوان نعت مرتب کیا تو میرے پاس تو کتابیں نہیں تھیں اس زمانے میں نے ان کی لائبریری سے کام کیا. مسرور کیفی صاحب کی لائبریری ہم سب کے لیے کھلی ہوئی تھی، ہم سب نوجوان وہاں جاتے تھے، اور اگر کوئی چیز درکار ہو تو وہ ہمیں پنجاب سے منگا کے دیتے تھے. ایک اور بات کہ پہلے زمانے میں 70s کی بات کر رہا ہوں، 70s سے 80s کے زمانے تک آپ واضح فرق دیکھیں گے، پنجاب کے نعت گو شعراء کراچی کے نعت گو شعراء سے زیادہ متعارف نہیں تھے. شام و سحر کے جو نمبر چھپے ہیں اس میں ہمیں بحیثیت نعت گو شاعر صرف 2 آدمی کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں سے ایک مسرور کیفی صاحب بھی ہے. یعنی ان کی شناخت اور شہرت 70s میں ہی پاکستان بھر میں، پاکستان سے باہر باعتبار نعت گو، اور جتنے بڑے حضرات نے ان پر لکھا ہے، مولانا جعفر شاہ پھلواری نے، احسان دانش نے، بے شمار شاہ بلیغ الدین نے، مولانا کوثر نیازی نے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے. ان کی نعتیہ شاعری کو اور ان کے جذبہ دروں کو بہت خراج عقیدت پیش کیا. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی ادبی ریکگنیشن نہیں چاہی. وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی کتاب لے کر دوڑتے تھے اور اس درخواست کے ساتھ کہ اگلی بار آؤں تو پھر ایک کتاب لے کر. کیا بات، سبحان اللہ. ایک کوالٹی میں آپ کو ان کی بتاؤں، میں چاہتا ہوں صدیق بھائی پہلے کلام شامل کریں تاکہ وہ ایک اب ناظرین جو ایک ذوق پیدا ہوا ہے ان کے قلوب میں کہ ہم ان کا کلام سنیں مزید، تو میں چاہتا ہوں کہ کلام ساتھ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں. جی بسم اللہ. نور یزداں ان کی کتاب جب منظر پر آئی تو ان میں ایک کلام میں نے انتخاب کیا تھا، اسی میں سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ان کی یادیں چھپائے رکھتا ہوں، واہ، سبحان اللہ. ان کی یادیں چھپائے رکھتا ہوں، دل کو جنت بنائے رکھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل کو جنت بنائے رکھتا ہوں، روز راتوں کو اپنے سینے روز راتوں کو اپنے سینے سے جالیوں کو لگائے رکھتا ہوں، جالیوں کو لگائے رکھتا ہوں. ان سے بڑھ کر نہیں کوئی اپنا، ان سے بڑھ کر نہیں کوئی اپنا، میں تو اپنی یہ رائے رکھتا ہوں، میں تو اپنی یہ رائے رکھتا ہوں. کیسے دیکھوں حضور کے جلوے، کیسے دیکھوں حضور کے جلوے، اپنی نظریں جھکائے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اپنی نظریں جھکائے رکھتا ہوں، ان کی یادیں چھپائے رکھتا ہوں.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔